بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 335 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے لے کر 159 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قصہ سمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت سمود المرسلین، ترجمہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی تھی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 74 میں واضح طور پہ یہ آیا ہے، مگر اس کی تمدنی ترقی نے بھی بالآخر وہی شکل اختیار کی جو عاد کی ترقی نے کی تھی، یعنی معیار زندگی بلند سے بلند تر اور معیار آدمیت پست سے پست تر ہوتا چلا گیا۔ ترقی تو کر لی لیکن انسانیت ختم ہو گئی۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالی شان قصر اور پہاڑوں میں ایلورا اور ایجنٹا کے غاروں جیسے مکان بن رہے تھے، دوسری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کا زور تھا اور زمین ظلم و ستم سے لبریز ہو رہی تھی۔ قوم کے بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے، اونچے طبقے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں سرشار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق نے اگر اپیل کیا تو نچلے طبقے کے کمزور لوگوں کو اپیل کیا۔ اونچے طبقوں نے اسے ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہ کہتے تھے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی شہادت خود اس قوم کے لوگوں کی زبان سے قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ کوئی بہت بڑا کام کریں گے، اس طرح کی امیدیں وابستہ تھیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ترجمہ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، ترجمہ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ابدی ہے؟ کیا اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا؟ کیا تم سے کبھی ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور کبھی ان اعمال کی باز پرس نہ ہوگی جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو؟ فی جنات و عیون، ان باغوں اور چشموں میں، وزروع و نخل طلعها حظیم، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ حظیم استعمال ہوا ہے جس سے مراد کھجور کے ایسے خوشے ہیں جو پھلوں سے لد کر جھک گئے ہوں اور جن کے پھل پکنے کے بعد نرمی اور رطوبت کی وجہ سے پھٹے پڑتے ہوں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، ترجمہ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے جس طرح عاد کے تمدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اسی طرح سمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت جس کی بنا پر وہ قدیم زمانے کی قوموں میں مشہور تھے یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے۔ چنانچہ سورہ فجر میں جس طرح عاد کو ذات العماد یعنی ستونوں والے کا لقب دیا گیا ہے، اسی طرح سمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ الذین جابوا الصخر بالواد، وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے ہاں میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 74 میں ذکر آیا ہے، اور ان تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن اس پر لفظ فارہین سے روشنی ڈالتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اپنی بڑائی، اپنی دولت و قوت اور اپنے کمالات فن کی نمائش کے لیے تھا۔ کوئی حقیقی ضرورت ان کے لیے داعی نہ تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی شان یہی ہوتی ہے، ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ نہیں پاتے،
دوسری طرف عمراء اور اہل ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں تو بلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ سمود کی ان عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں سن 1959 کے دسمبر میں لکھنے والے نے خود دیکھا ہے، یعنی سید ابو العلا مودودی صاحب نے۔ مقابل کے صفحات میں ان کی کچھ تصویریں دی جا رہی ہیں، یہ تصاویر اس میں دی گئی ہیں، اور یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبوی میں وادی القرا کہا جاتا تھا، سے چند میل کے فاصلے پر بجانب شمال واقع ہے۔ آج بھی اس جگہ کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن صالح کے ناموں ہی سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں العلا تو اب بھی ایک نہایت سرسبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں، مگر الحجر کے گرد و پیش بڑی نحوست پائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام ہے، رویدگی بہت کم ہے، چند کنویں ہیں۔ انہی میں سے ایک کنویں کے متعلق مقامی آبادی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اسی سے پانی پیتی تھی۔ اب وہ ترکی عہد کی ایک ویران چھوٹی سی فوجی چوکی کے اندر پایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑا ہے۔ اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلا کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل کھیل کھیل ہو گئے ہیں۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر کاش کاش کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح کے پہاڑ ہمیں مشرق کی طرف العلا سے خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30 سے 40 میل تک ملتے چلے گئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سمود کی جو عمارتیں ہم نے الحجر میں دیکھی تھیں، اسی طرح کی چند عمارتیں ہم کو خلیج عقبہ کے کنارے مدین کے مقام پر اور اردن کی ریاست میں پیٹرا کے مقام پر بھی ملیں۔ خصوصیت کے ساتھ پیٹرا میں سمود کی عمارات اور نبطیوں کی بنائی ہوئی عمارات پہلو با پہلو موجود ہیں، اور ان کی تراش خراش اور طرز تعمیر میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر شخص ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں نہ ایک زمانے کی ہیں اور نہ ہی ایک ہی قوم کا طرز تعمیر ہے۔ انگریز مستشرق ڈاٹی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے الحجر کی عمارات کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سمود کی نہیں بلکہ نبطیوں کی بنائی ہوئی عمارات ہیں، لیکن دونوں قوموں کی عمارات کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ایک اندھا ہی انہیں ایک قوم کی عمارت کہہ سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ پہاڑ تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنانے کا فن سمود سے شروع ہوا اور اس کے ہزاروں سال بعد نبطیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں اسے عروج پر پہنچایا، اور پھر ایلورا میں، جس کے غار پیٹرا سے تقریباً 700 برس بعد کے ہیں، یہ فن اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ترجمہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، ترجمہ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اپنے ان عمراء و رؤسا اور ان رہنماؤں اور حاکموں کی اطاعت چھوڑ دو جن کی قیادت میں تمہارا یہ فاسد نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ مسرف لوگ ہیں، اخلاق کی ساری حدیں پھاند کر شتر بے مہار بن چکے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جس نظام کو چلائیں گے اس میں بگاڑ ہی پھیلے گا۔ تمہارے لیے فلاح کی کوئی صورت اگر ہے تو صرف یہ کہ اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو اور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میری امانت و دیانت کو تم پہلے سے جانتے ہو اور میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اصلاح کا یہ کام کرنے نہیں اٹھا ہوں۔ یہ تھا وہ مختصر منشور جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس میں صرف مذہبی تبلیغ ہی نہ تھی، تمدنی و اخلاقی اصلاح اور سیاسی انقلاب کی دعوت بھی ساتھ ساتھ موجود تھی۔ قالوا انما انت من المسحرین، ترجمہ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے سحر زدہ یعنی دیوانہ و مجنون، جس کی عقل ماری گئی ہو۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل پن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا تھا یا جادو کے اثر سے، اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو مجنون کہتے تھے یا مسحور اور مسحر کہتے تھے۔ ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، ترجمہ تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی بظاہر تو ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں، مگر
اگر تو اپنے معمور من اللہ اور مرسل من جانب اللہ ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو کوئی ایسا محسوس معجزہ پیش کر جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ ترجمہ، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے معجزے کے مطالبے پر اونٹنی پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض ایک عام اونٹنی نہ تھی جیسے ہی ہر عرب کے پاس وہاں پائی جاتی تھی، بلکہ ضرور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں یا اس کی خلقت میں کوئی ایسی چیز تھی جسے معجزے کی طلب پر پیش کرنا معقول ہوتا ہے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام اس مطالبے کے جواب میں یوں ہی کسی اونٹنی کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت فضول حرکت ہوتی جس کی کسی پیغمبر تو درکنار ایک عام معقول آدمی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بات یہاں تو صرف سیاق کلام ہی کے اقتضاء سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن میں صراحت کے ساتھ اس اونٹنی کے وجود کو معجزہ کہا گیا ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں فرمایا گیا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اس سے بھی زیادہ پرزور الفاظ میں ارشاد ہوا آیت نمبر 59 میں کہ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم سمود کے سامنے آنکھوں دیکھتے اونٹنی لے آئے، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیاں تو ہم خوف دلانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے تو نہیں بھیجتے۔ اس پر مزید وہ چیلنج ہے جو اونٹنی کو میدان میں لے آنے کے بعد اس کافر قوم کو دیا گیا۔ اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ صرف ایک معجزہ ہی پیش کر کے ایسا چیلنج دیا جا سکتا تھا۔ آیت کے دوسرے حصے میں آیا کہ ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ایک دن تنہا یہ اونٹنی تمہارے کنووں اور چشموں سے پانی پیے گی اور ایک دن ساری قوم کے آدمی اور جانور پیئیں گے۔ خبردار اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی لینے کی جگہ پھٹکنے نہ پائے۔ یہ چیلنج بجائے خود نہایت سخت تھا، لیکن عرب کے مخصوص حالات میں تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا چیلنج ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں تو پانی ہی کے مسئلے پر خون خرابے ہو جاتے تھے، قبیلہ قبیلے سے لڑ جاتا تھا اور جان جوکھوں کی بازی لگا کر کسی کنویں یا چشمے سے پانی لینے کا حق حاصل کیا جاتا تھا۔ اس سرزمین میں کسی شخص کا اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ ایک دن میری اکیلی اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور صرف دوسرے دن ہی پانی لے سکیں گے، یہ مانی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہے۔ ایک زبردست لشکر کے بغیر کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نہ نکال سکتا تھا، اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہ سن سکتی تھی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ رہی ہو کہ چیلنج دینے والے کی پشت پر اتنے شمشیر زن اور تیر انداز موجود ہیں جو مقابلے پر اٹھنے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے بغیر کسی لاؤ لشکر کے تنہا اٹھ کر یہ چیلنج اپنی قوم کو دیا، اور قوم نے نہ صرف یہ کہ اس کو کان لٹکا کر سنا بلکہ بہت دنوں تک ڈر کے مارے وہ اس کی تعمیل بھی کرتی رہی۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اس پر اتنا اضافہ اور ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، چھوڑ دو اسے کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، ہرگز اسے برے ارادے سے نہ چھونا۔ یعنی چیلنج صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ہر دوسرے روز اکیلی یہ اونٹنی دن بھر سارے علاقے کا پانی پیے گی، بلکہ اس پر مزید یہ چیلنج بھی تھا کہ یہ تمہارے کھیتوں اور باغوں اور نخلستانوں اور چراگاہوں میں دندناتی پھرے گی، جہاں چاہے گی جائے گی، جو کچھ چاہے گی کھائے گی، خبردار جو کسی نے اسے چھیڑا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ ترجمہ، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ چیلنج سنا اسی وقت وہ اونٹنی پر پل پڑے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، بلکہ کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی۔ لوگ اس پر دلوں میں اینٹتے رہے، اونٹتے رہے، مشورے ہوتے رہے۔ آخر کار ایک منچلے سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے گا۔ سورہ شمس میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا کہ جب کہ اٹھا اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی، اور سورہ قمر میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی، آخر کار وہ یہ کام اپنے ذمے لے کر اٹھا اور اس نے کوچیں کاٹ ڈالیں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، عذاب نے انہیں آ لیا،
یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، سورہ ہود کی آیت نمبر 65۔ اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جیسے باڑے کی باڑ میں لگی ہوئی سوکھی جھاڑیاں جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ گئی ہوں۔ نہ ان کے سنگین کثر انہیں بچا سکے، نہ پہاڑوں میں کھودے ہوئے غار۔ اس حوالے سے سورہ القمر کی آیت نمبر 31، سورہ اعراف کی آیت نمبر 78، سورہ حجر کی آیات نمبر 83 سے لے کے 84 میں تفصیل سے اس عذاب کا ذکر آیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ترجمہ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 159 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، پیدائشی طور پہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اس نے بڑی مہربانی کی ہے ہم پہ۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس دین کو سمجھنے میں اپنی زندگی صرف کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعلیٰ توفیق سے نوازے جس کی بدولت ہم بالکل پوری طرح سے اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔